السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ عن قریب شب برات آنے والی ہے، اور شب برات کہتے ہیں نجات والی رات کو، بخشش والی رات کو، معافی والی رات کو، مغفرت والی رات کو۔ لیکن آج اس رات کے اندر خرافات و بدعات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اگر کوئی شب برات کا نام لیتا ہے تو گویا محسوس ہوتا ہے کہ شب بارات آ رہی ہو، سیر و تفریح والی رات آ رہی ہو، روڈوں پر پھرنے والی رات آ رہی ہو، راستوں میں وقت گزاری والی رات آ رہی ہو، ہوٹلوں پر بیٹھنے والی رات آ رہی ہو، چوراہوں کی زینت بننے والی رات آ رہی ہو، قبرستانوں کو چراغاہ کرنے والی رات آ رہی ہو، قبروں پر اور مزاروں میں اگر بتیاں سلگانے والی رات آ رہی ہو، آتش بازی کرنے والی رات آ رہی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تصور ذہن کے اندر شب برات کے نام سے برپا ہو جاتا ہے۔ ارے آپ علیہ السلام نے تو اس رات کے اندر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر عبادت کرو اور اس دن کے اندر روزہ رکھو۔ تو کیا قبرستان میں چراغا کرنا عبادت ہے؟ کیا قبروں پر چادریں چڑھانا عبادت ہے؟ کیا مزاروں میں اگر بتیاں سلگانا عبادت ہے؟ کیا ہوٹلوں پر اور چوراہوں کی زینت بننا عبادت ہے؟ کیا راستوں میں ٹہلنا اور بائکوں پر سواری کرنا عبادت ہے؟ جواب دیجیے آپ۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور بہت سے معصوم ایسے ہوتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سب کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، ثواب نہیں ملنا، بلکہ ہم سب اگر ایسا کریں گے تو گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس رات کے اندر تو عبادت کا حکم ہے، آپ کو عبادت کرنی چاہیے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے، اور یہ بھی اس حد تک ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پوری رات جاگیں اور فجر کی نماز قضا ہو جائے، فجر کی نماز ختم ہو جائے، فجر کی نماز جاتی رہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ 10 بجے تک جاگیں گے اور آپ فجر کی نماز بجماعت ادا کر لیں گے، آپ جاگ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ آپ 9 بجے تک جاگیں گے اور فجر کی نماز ادا کر دیں گے، تو 9 بجے تک نہ جاگ کر کے آپ 8 بجے تک جاگیں، لیکن فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اس رات کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، تو اس رات کے اندر خرافاتوں کو عام کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے بچنا چاہیے اور عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سہارا لیتے ہیں کہ اس رات کے اندر تو آپ علیہ السلام میں قبرستان گئے تھے۔ تو میرے بھائی، آپ علیہ السلام صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ قبرستان جانے کو شب برات کے اندر لازم سمجھ لیتے ہیں، اور شریعت کے اندر جو چیز لازم نہ ہو اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ لینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اسی کو بدعات و خرافات کہتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرافاتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، شرک و بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور عبادت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔